بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے جب اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے عزیز اور محبت کرنے والے ساتھیوں سے نوازا، جن کی وجہ سے، جن کی بدولت آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے، اور ہمیں بھی اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس نور کی شمع سے روشن فرمایا ہے۔ اب ان نور کی کرنوں کو جن لوگوں نے روشن فرمایا، انہوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں اور اتنی سخت آزمائشیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں سوچا جائے تو بعض اوقات سوچتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے ان کو انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عقیدت اور محبت آپ نے کی، اور پھر اس کے بدلے میں جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ایک غلام کی حیثیت سے آئے ہیں، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس قدر محبت میں غرق ہو جاتے ہیں کہ امیہ بن خلف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لے کے جاتا ہے، اور وہاں پر لٹاتا ہے، اور لٹا کر وہاں پر آپ کے سینہ مبارک پر پتھر رکھتا ہے، اور پتھر رکھ کر اوپر سے دبا کر یہ کہتا ہے کہ کہہ دے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، تو کسی ایک خدا کو نہیں ماننے والا۔ لیکن اتنی تکلیف میں، اتنی آزمائش میں، پھر بھی بلال سے اپنی محبت کا اظہار روکا نہیں جا رہا۔ بلال اپنے عشق میں اس قدر مبتلا ہے کہ اس کو اس تکلیف کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے اس واقعہ کو سن کر کہ جیسے بلال کے اوپر یہ آزمائشیں تو پڑ رہی ہیں، تکلیف اس کے اوپر آ رہی ہے، بظاہر آ رہی ہے، اندر سے بلال بڑا پرسکون ہے، بڑا مطمئن ہے، کیونکہ وہ جو جملہ فرما رہے ہیں، وہ جب امیہ بن خلف اس کو کہتا ہے کہ تو کہہ دے، اس بات کا اعلان کر دے کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو آپ اس قدر اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی زبان کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی اس وحدہ لا شریک کی محبت کو بیان کرتے ہوئے۔ آج ہم بھی تو ہیں میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، آج ہم بھی ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ حلال کھائیں، تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حلال کھاتے ہوئے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا جائے تو ہم لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو نظام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا۔ ارے اللہ کے بندو، جن کی وجہ سے اسلام کا نور ہمارے دلوں تک پہنچا ہے، آج ہماری نسلوں کے اندر جو اسلام پہنچا ہے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کھانے پینے کا، یہ تو بڑی بعد کی بات آتی ہے، بڑی دور کی بات آتی ہے۔ ابتدائی طور پر تو اپنے اس اقرار کی سزا ان کو مل رہی ہے کہ جو وہ محبت کا اقرار اور اظہار کر رہے ہیں۔ کھانا پینا تو بڑی بعد کی بات ہے، اور آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے ہم سے کہ رزق حلال کھائیں، تھوڑا ملے تو تھوڑے پہ گزارا کر لیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ ہم اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری جانب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اس کو تصور کریں ذرا کہ آپ کو خدا نخواستہ اس طرح لٹایا جائے، اور آپ کے اوپر اس طرح سے پتھر رکھے جائیں، اور آپ کے اوپر ظلم کیا جائے، اور آپ سے پھر پوچھا جائے کہ بتائیں خدا کون ہے۔ تو کیا ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اندر اتنا ایمان پختہ ہے، لیکن ہمیں سبق ضرور ملتا ہے، اور اس بات کی تقویت ہمیں ضرور ملتی ہے
کہ ہاں ہم بھی انشاءاللہ العزیز اپنے نبی علیہ السلام سے وہی محبت کریں گے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جو سیدنا بلال حبشی نے کی تھی، جو سیدنا عمر فاروق نے کی تھی، وہی محبت ہم نے بھی کرنی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا نا، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کے اندر دل ہی نہیں تھا لگ رہا، بڑی پریشانی میں مبتلا رہتے تھے۔ کچھ ضعیف روایات کی بات ہے، ویسے ہی چونکہ محبت کے طور پر بات کر رہے ہیں، اگرچہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر ہی نہیں رہے۔ آپ کی وہ گلیوں کے اندر وہ جو چلنا پھرنا تھا، وہ جو ادھر سے جاتے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتے تھے، ادھر سے جاتے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتے تھے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کی وہ تجلی، وہ زیارت اب نہیں ملتی، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان گلیوں میں ہی نہیں جاتے۔ اس قدر نبی علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان سے محبت کی پھر ایک مثال قائم فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے جب اذان کا حکم آیا نا، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جائیں اذان پڑھیں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور اعزاز عطا فرمایا۔ اس تکلیف کے عوض، اس پریشانی کے عوض، اس مصیبت کی عوض جو آپ نے ایک دفعہ اٹھائی تھی، پھر اللہ رب العزت نے بھی ان پر اپنے کرم کی نوازشات کی اور نبی علیہ السلام کی محبت کی انتہا فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے، مجھ سے بھی آگے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اس قدر پھر نبی علیہ السلام نے بھی ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ آج ہمارے لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کیا ہمارے لیے سبق موجود ہے، کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو عملی طور پر ثابت کریں۔ ہم میں سے ہر شخص چلتا پھرتا اس بات کا نمونہ ہو کہ جب ہم چلیں تو ہمیں دیکھنے والا کہے کہ کوئی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کا ماننے والا، نبی علیہ السلام کا کوئی پیروکار جا رہا ہے۔ یہ جذبہ، لگن اور شوق ہمارے اندر پھر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمارے اندر یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب دین کے معاملے میں کوئی مشکل سامنے آ جائے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر دین سے پھر نہیں جانا، پھر دین پر ڈٹ جانا ہے۔ پھر حق کے راستے کو جب منتخب کرنا ہے تو پھر اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہی ہمیں سکھایا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور تیسری بات جو آپ نے سکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو حقیقی عشق ہے، اگر کسی کو حقیقی محبت ہے، تو اس کے اظہار کا صرف ایک ہی قاعدہ اور قانون ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا لازمی جزو اور حصہ بنا لیجیے۔ ہمارا ہر عمل اگر نبی علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہو جائے تو یہ عشق رسول کا سچا دعویٰ ہے، اور اگر ہماری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہوتی، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، پھر ہمیں اپنے دعوے کو بدلنا پڑے گا۔ اور آخری بات جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں، اصل چیز آخرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا بلال حبشی کے جیسی عملی محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ معلومات اچھی لگیں تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے ساتھ جس طرح سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔